آپ نے اپنے ریسرچ ٹاپک پہ ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے اندر سے پیپر سرچ کیے، ان کو نیرو ڈاؤن کیا اور اس کو ڈگ کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس 30 سے 40 پیپرز آ گئے جن کو آپ نے مزید جو ہے وہ انالائز کرنا سٹارٹ کیا۔ آپ نے ان پیپرز کے اراؤنڈ اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا اور آپ نے ایک اچھا سا لٹریچر لکھا اور آپ نے اس کو مزید پالش کیا۔ اس میں آپ کو 3 to 4 منتھس جو ہیں وہ گزر گئے۔ پھر آپ اپنے سپروائزر کے پاس اپنا لٹریچر جو ہے وہ لے کے گئے۔ جب آپ اپنے سپروائزر کے پاس بیٹھے تو 20 سے 30 منٹس گزرنے کے بعد سپروائزر نے آپ کے 40 میں سے 12 پیپرز کو کراس کر دیا۔ اس لیے نہیں کیونکہ وہ پیپرز آف ٹاپک تھے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ پیپرز جو تھے وہ پرانے تھے، بٹ اس لیے کیونکہ اس میں سے 3 پیپرز جو ہیں وہ پریڈیٹری جرنلز کے اندر پبلش ہوئے ہوئے تھے۔ 4 ایسے پیپرز تھے جن میں میتھڈالوجیکل فلا تھا۔ 2 ایسے پیپرز تھے جس میں اسمال ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ یوز ہوئے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے 3 ایسے پیپرز تھے جو کہ ریٹریکٹ ہو چکے تھے، یعنی کہ پبلش ہونے کے بعد ریسرچ کمیونٹی نے اس کو آفیشیلی انویلیڈیٹ کر دیا تھا۔ سو آپ کے 12 آؤٹ آف 40 پیپرز جو ہیں وہ آپ کے سپروائزر نے کراس کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ آپ نے ان 40 پیپرز کے اوپر جو آرگومنٹ بلڈ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کا جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا، کیونکہ اس میں سے 12 پیپرز جو ہیں وہ نکل گئے۔ کیوں؟ بیکاز نو باڈی ٹاٹ ہاؤ ٹو ایویلویٹ پیپرز بیفور ٹرسٹنگ اٹ۔ آئی ایم ڈاکٹر محمد وسیم، ایسوسیٹ پروفیسر آف کمپیوٹر سائنس، اور اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایویلویشن فریم ورک دیکھنے جا رہے ہیں جس میں نے آپ کے لیے ایک چیک لسٹ پریپیئر کی ہے، جس چیک لسٹ کی بیس پہ آپ ہر پیپر کو ایویلویٹ کریں گے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پیپر جو ہے یہ ٹرسٹ وردی ہے، اس کو سائٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ لٹریچر کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے ایک وسیمز لٹریچر فائنڈر پیرامڈ کے نام سے ایک فریم ورک پریپیئر کیا ہے، اور ہر لیول پہ میں نے ایک ویڈیو کریٹ کی ہے۔ ہم نے فیلڈ کے اندر یہ دیکھا کہ فیلڈ ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ کون کون سے ہیں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے، جس میں سے ہم پیپر جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی ہم نے آئیڈینٹیفائی اسٹیپ کو دیکھا جس میں ہم اچھے پیپرز کی ورڈز یا نیچرل لینگویج کی بیس پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سنو بالنگ میتھڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے نیرو اسٹیپ کو دیکھا کہ کس طرح سے ہم پیپرز میں سے اچھے پیپرز جو ہیں وہ فلٹر کر سکتے ہیں۔ فورتھ اسٹیپ جو تھا وہ ڈگنگ کے حوالے سے تھا کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کی انفارمیشن لٹریچر میں سے کسی بھی ریسرچ آرٹیکل میں سے کس طرح سے نکال سکتے ہیں۔ اس میں نہ صرف میں نے آپ کو کچھ پریکٹیکل اسٹریٹجک طریقے بتائے جس سے آپ پیپرز میں سے یوزفل انفارمیشن نکال سکتے ہیں، بلکہ کچھ AI ٹولز بھی ہم نے ڈسکس کیے جس سے آپ کا یہ کام سپیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے ہم ایویلویٹ اسٹیپ کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم کچھ فردر کوالٹی چیکس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہو جائے کسی بھی پیپر کے اوپر۔ ایویلیوشن اسٹیپ میں ہم فائنل ڈٹرمینیشن کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس بیس پر نہیں کہ وہ کہاں پہ پبلش ہوا، کتنی اس کو سائٹیشنز ملی، بلکہ اس بیس پہ کہ اس پیپر کے اندر ایکچولی کیا ہے اور کیا اس کا جو کانٹینٹ ہے اس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے وسیمز لٹریچر فائنڈر پیرامڈ کے اندر نیرو اسٹیپ کے اندر آلریڈی جو ہے وہ پیپرز کو فلٹر کیا تھا، تو پھر یہ ایویلویشن اسٹیپ جو ہے علیحدہ سے جو ایویلویشن اسٹیپ ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ سو دا پوائنٹ از کہ یس وی ڈڈ فلٹر ایٹ دا نیرو اسٹیج اینڈ دیٹ فلٹرنگ واز اسینشیل، بٹ اس میں ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے۔ نیرو اسٹیپ کے اندر جہاں پہ ہم ایکسٹرنل کوالٹی سگنلز کو دیکھ رہے تھے جس میں سائٹیشن کاؤنٹ تھا، وینیو رینکنگ تھی، پبلیکیشن ڈیٹ تھی، یہ سارے جو سگنلز ہیں ان کا بیسیکلی یہ پرپس تھا کہ ریسرچ کمیونٹی نے اس پیپر کو کیسے ریسیو کیا ہے۔ یہ جو سگنلز ہیں بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ پیپر جو ہے اس کو نوٹس کیا گیا ہے، اس کو ٹرسٹ کیا گیا ہے اور اس پہ لوگوں نے اپنا کام بلڈ اپ کیا ہے۔ ایویلویشن اسٹیپ جو ہے اٹ گوز ڈیپر، اس میں بیسیکلی جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنلی جو ہے وہ ریسرچ پیپر کی کوالٹی کو چیک کریں۔ سو انٹرنل کوالٹی سگنلز میں ہم اس پیپر کا کانٹینٹ جو ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ جو کانٹینٹ ہے
وہ کتنا جو ہے وہ اس پیپر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے، جس میں اس کی میتھڈالوجی آ جاتی ہے، اس میں کس طرح کا ڈیٹا یوز کیا گیا وہ آ جاتا ہے، جو پیپر کے کلیمز ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو لاجک ہے وہ آ جاتی ہے، کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے پیپر، یہ چیز آ جاتی ہے۔ بیسیکلی ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ whether the paper's own evidence supports its own conclusion، ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کنکلوژن یا ابسٹریکٹ کے اندر چیزیں ڈسکس کی گئی ہوتی ہیں یا پیپر کے کنکلوژن کے اندر ڈسکس کی گئی ہوتی ہیں، اس کا ایویڈنس جو ہے وہ پیپر میں سے نارملی نہیں ملتا۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک پیپر جو کہ Q1 جرنل کے اندر پبلش ہوا ہو اور اس کو بہت ساری سائٹیشنز بھی ملی ہوں، لیکن سٹل اگر اس میں کوئی میتھڈالوجیکل فلا ہو تو اس کی جو مین فائنڈنگز ہیں وہ کویسچنیبل ہو جاتی ہیں۔ سائٹیشن کاؤنٹ جو ہے اٹ ڈزنٹ کیچ دس میتھڈالوجیکل فلا، وینیو رینکنگ جو ہے یہ بھی اس کو کیچ نہیں کرے گی، صرف اور صرف کیئرفل ایویلویشن جو ہے اس سے ہم اس پرابلم کو، اس کوالٹی پرابلم کو کیچ کر سکیں گے۔ اور دوسری سائڈ پہ ایک ایسا پیپر جو کہ کسی اچھی جگہ پہ، جو ویل نون جگہ پہ پبلش نہیں ہوا، اس کی سائٹیشنز بھی ابھی کم ہیں، مے بی وہ نیا پبلش ہوا ہے، مے بی ریسنٹ ایئر کے اندر پبلش ہوا ہے، اس میں جینوئنلی سالڈ ورک ہے، کسی نے ریلائبل ریسرچ کی ہے، تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 7 پوائنٹ ایویلویشن چیک لسٹ دینے جا رہا ہوں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہر سروائیونگ پیپر جو کہ ابھی تک آپ پچھلے سٹیپ سے آپ کے پاس یہاں تک آ چکا ہے، اس پہ آپ نے یہ چیک اپلائی کرنے ہیں۔ اور یہ جو چیک لسٹ ہے اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ یہ آپ کے زیادہ تر جو پرابلمز ہوں گے آپ کے لٹریچر کے اندر، آپ کے جو آرٹیکلز آپ نے فائنڈ کیے ہوئے ہیں ان کو کیچ کرنا، تاکہ وہ آپ کے لٹریچر کو ڈیمیج نہ کر سکیں۔ پہلا جو چیک پوائنٹ ہے دیٹ از دا پیپر پیئر ریویوڈ۔ سو یہ ایک موسٹ فنڈامنٹل کویسچن ہے اور ایک ایکیڈیمکس کے اندر یہ ایک بیس لائن کوالٹی سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کانفرنس اور جنرل پیپرز جو ہیں وہ پراپرلی پیئر ریویوڈ ہوتے ہیں، لیکن آرکائیو پہ فار ایگزامپل جو پیپرز ہیں وہ پیئر ریویوڈ نہیں ہوتے، یا ایٹ لیسٹ جب وہ آرکائیو پہ اپلوڈ ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہ کہیں پہ پبلش نہیں ہوئے ہوتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پری پرنٹس جو ہیں وہ ورتھ لیس ہیں۔ فاسٹ موونگ فیلڈ جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ کے اندر ایکچوئل پبلیکیشن سے کافی منتھس پہلے وہ کام جو ہے، وہ آرٹیکل جو ہے وہ آرکائیو پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل AI کے حوالے سے ایک لینڈ مارک پیپر جس کا ٹائٹل تھا اٹینشن از آل یو نیڈ، یہ پہلے ایز اے پری پرنٹ جو ہے وہ اپیئر ہوا تھا اور بعد میں یہ کہیں پہ جو ہے وہ پبلش ہوا تھا۔ سو دا پوائنٹ از کہ جو پری پرنٹس ہیں ان کو سائٹ کرنا جو ہے اس کے لیے آپ کو بہت کیئرفلی جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک پری پرنٹ پیپر کو سائٹ کرنا ہے تو آپ 2 کویسچنز جو ہیں اس میں آپ کو سامنے رکھنے پڑیں گے۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہیز اٹ بین پبلشڈ ان پیئر ریویوڈ وینیو؟ اف یس، فائنڈ اینڈ سائٹ دا پبلشڈ ورژن۔ دوسرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اف اٹ ہیز ناٹ بین فارملی پبلشڈ یٹ، از اٹ وائڈلی سائٹڈ اینڈ ڈسکسڈ ان دا ریسرچ کمیونٹی؟ کیونکہ ایک پیپر جو کہ لیٹس سے پری پرنٹ ہے اور اس پہ تھاؤزنڈس آف سائٹیشنز آئی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشڈ ریسرچرز نے اس کو سائٹ کیا ہوا ہے، سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پیپر کو انفارملی ویلیڈیٹ کر دیا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کویسچنز کا آنسر نو ہے تو پھر آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے اس طرح کے پیپرز کو سائٹ کرتے وقت، اور صرف تب ہی اس طرح کے پیپر کو سائٹ کرنا ہے اگر آپ کا آرگومنٹ جو ہے اس بلڈ کرنے میں اس پیپر کی ضرورت ہے اور اس سے ملتا جلتا کوئی پبلشڈ کام جو ہے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے۔ دوسرا جو چیک پوائنٹ ہے دیٹ از دا جرنل اور کانفرنس لیجیٹیمیٹ؟ ہم نے اس حوالے سے نیرو سٹیپ کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن ابھی ہم تھوڑی مزید ڈیپتھ کے اندر جو ہے وہ جائیں گے۔ پریویسلی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم رینکنگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کسی کانفرنس کی یا جرنل کی کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں بیسیکلی ڈیفرنٹ کویسچنز ہیں۔
ایک جرنل جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی رینکنگ بھی ہو لیکن سٹل وہ پریڈیٹری بھی ہو، یا اسی طرح سے ایک لیجیٹیمیٹ جرنل جو ہے وہ ابھی ان رینکڈ ہو کیونکہ وہ نیولی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے۔ سو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جو جرنل ہے یا کانفرنس ہے وہ کتنا لیجیٹیمیٹ ہے؟ اس کے لیے آپ کو میں 4 ٹپس دے دیتا ہوں یا 4 سٹیپس کہہ لیں ان کو، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کانفرنس یا وہ جرنل جو ہے وہ کتنا لیجیٹیمیٹ ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جرنل جو ہے کیا وہ انڈیکسڈ ہے اسکوپس کے اندر یا ویب آف سائنس کے اندر۔ اسکوپس کے اندر آپ scopus.com/sources کے اندر جا کے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر تو پیپر جو ہے وہ اسکوپس کے اندر انڈیکسڈ ہے تو یہ ایک اسٹرانگ پازیٹیو سگنل ہے کہ وہ جرنل جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے، آپ نے اس کو بیلز لسٹ کے اندر جو ہے، جو کہ bealslist.net، اور میں یہ URL جو ہیں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر پرووائڈ کر دوں گا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جرنل جو ہے یہ پریڈیٹری تو نہیں ہے۔ اگر تو پریڈیٹری ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو سائٹ نہیں کریں گے۔ سٹیپ 3 کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جرنل کی جو ویب سائٹ ہے، کلیئر ایڈیٹوریل بورڈ جو ہے وہ مینشنڈ ہے، اس میں جن اکیڈیمکس اور پروفیشنلز کے نام ہیں، جو انسٹیٹیوٹس مینشن کیے گئے ہیں، کیا وہ ریئل ہیں، ان کا جو ریویو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اور ان کی جو سبمیشن فی ہے وہ ریزنیبل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بیسیکلی ریڈ فلیگز ہیں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو جرنل ہے اس میں کچھ ریڈ فلیگز ہیں۔ فار ایگزامپل، ویگ ایڈیٹوریل بورڈز، پرومس آف ویری فاسٹ ریویو اینڈ پبلیکیشن، اور یوزلی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا سکوپ ہوگا کہ ہر چیز اس میں کور ہے، آپ کسی بھی طرح کا کسی بھی فیلڈ کا پیپر بھیج دیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگریسو انسالیسیٹیڈ ای میلز، انویٹیشنز ٹو سبمٹ، تو یہ جو ریڈ فلیگز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ کلیئرلی اگر مینشن نہیں ہے، یا آپ سے وہ بڑی فاسٹ ریویو اور پبلیکیشن کا پرومس کر رہے ہیں، یا ان کا جو سکوپ ہے وہ بہت براڈ ہے، وہ کہتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ آپ پیپر بھیج دیں ہم پبلش کر دیں گے، یا آپ کو وہ ای میل سے انویٹیشنز بھیجتے رہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس سبمٹ کروائیں، ہم آپ کا پیپر پبلش کریں گے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ریڈ فلیگز ہیں۔ فورتھ اینڈ فائنل سٹیپ یہ ہے کہ کانفرنسز کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کور رینکنگ جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں، یہ ہم پریویس ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس بھی کانفرنس میں آپ پیپر بھیجنے جا رہے ہیں یا اس کانفرنس کا پیپر سائٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ایک کنسسٹنٹ ہسٹری ہو، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ ابھی ابھی وہ کانفرنس سٹارٹ ہوئی ہے، اس کا ایک ویل اسٹیبلش جو ہے ایک اس کا ٹریک ریکارڈ ہو، اور وہ ریئل پروگرام کمیٹی ہو اس کی، اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ ریکگنائز وینیوز میں اگر پبلش ہوتی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ کانفرنس جو ہے وہ ریلائبل ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پریڈیٹری جرنلز ہوتے ہیں یا اس طرح کی اگر کوئی لو کوالٹی کانفرنسز ہیں تو یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افریقہ اور مڈل ایسٹ جو بھی شامل ہے۔ پریڈیٹری جرنلز جو ہیں یہ آپ کو اس طرح کے پرومسز کریں گے کہ جی ہم فاسٹ پبلیکیشنز کریں گے، گارنٹیڈ ایکسیپٹنس ہوگی، انٹرنیشنل ویزیبلٹی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے جو پرومسز ہیں دیز آر لائز، یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی جرنل آپ کو انوائٹ کرتا ہے اور آپ کو پرومس کرتا ہے کہ وہ کوئکلی آپ کا پیپر جو ہے وہ ایک فی لے کے آپ سے اس کو پبلش کر دے گا، تو اٹس آلموسٹ سرٹنلی آ پریڈیٹری جرنل۔ سو ویریفائی ایوری تھنگ بیفور سبمیشن۔ اگلا چیک پوائنٹ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ کلیئر ہے اور ریپروڈیوسیبل ہے یا نہیں ہے۔ ایک ٹرسٹ وردی پیپر جو ہے اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی دوسرا ریسرچر اس کو ریپلیکیٹ کر سکے۔ یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، اور اگر آپ کسی بھی پیپر کی میتھڈالوجی جو ہے اس کے ریزلٹس کو، میتھڈالوجی کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ سو جب بھی آپ نے ایک میتھڈالوجی کو ایویلویٹ کرنا ہے، you have to find the answer of 4 specific questions۔
پہلا کویشچن یہ ہے کہ از دا ریسرچ ڈیزائن کلیئرلی ڈسکرائبڈ، ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ دا ریسرچر ڈیڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آر دا پیرامیٹرز سیٹنگز اینڈ پروسیجرز اسپیسیفائڈ ان انف ڈیٹیل دیٹ این ادر ریسرچر کوڈ ریپیٹ دا ایکسپیریمنٹ۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ از چوائس آف میتھڈ جسٹیفائڈ، اگر انہوں نے جو کوئی میتھڈ یوز کیا ہے تو انہوں نے اس کی کوئی ریزننگ دی ہے کہ ہم نے یہ والی اپروچ جو ہے وہ کیوں یوز کی ہے اور دوسرے الٹرنیٹیوز کو کیوں یوز نہیں کیا۔ اس کے علاوہ چوتھا اور فائنل کویشچن یہ ہے کہ جو لمیٹیشنز ہیں میتھڈالوجی کی، کیا ان کو اکنالج کیا گیا ہے۔ جو اسٹرانگ پیپرز ہوتے ہیں دے آر آنیسٹ اباؤٹ وٹ دیئر میتھڈز کین ناٹ ڈو۔ اگر تو ایک پیپر یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کی میتھڈالوجی میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے تو یہ اٹ سیلف ایک جو ہے وہ ریڈ فلیگ ہے۔ ایک ایسا پیپر جس کی میتھڈالوجی ویگ ہے یا انڈر اسپیسیفائڈ ہے، وہ یا تو کچھ چھپا رہا ہے یا اس کو پراپر ریویو کے پروسیس سے نہیں گزارا گیا۔ سو آئدر وے ٹریٹ اٹس کنکلوژن ود کاشن۔ چیک پوائنٹ 4 جو ہے دیٹ از دا ڈیٹا سیٹ اپروپریٹ۔ دا ڈیٹا سیٹ از فاؤنڈیشن آف امپیریکل ریسرچ فائنڈنگس۔ ایک اسٹرانگ میتھڈ جو ہے اگر ہم ایک ویک ڈیٹا سیٹ پہ اپلائی کریں گے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ویک ہی ہوں گے، ریگارڈ لیس کہ وہ میتھڈ جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا۔ جب بھی آپ نے ڈیٹا سیٹ کو ایویلویٹ کرنا ہے تو 4 ڈائمینشنز میں آپ اس کو ایویلویٹ کریں۔ پہلی ڈائمینشن جو ہے دیٹ از سائز۔ کیا جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ اتنا ریزنیبلی لارج ہے کہ جو کنکلوژن کے اندر کلیمز کیے گئے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک ڈیپ لرننگ ماڈل جو ہے اگر وہ فیو ہنڈریڈ سیمپلز کے اوپر جو ہے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک کلینکل اسٹڈی جو ہے اگر صرف وہ 20 پارٹیسپینٹس پہ کی گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکینٹ ہوں گے۔ دوسری جو ڈائمینشن ہے دیٹ از ڈائیورسٹی۔ ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ جو ہے یہ ریئل ورلڈ کا کانٹیکس جو ہے اس کو پراپرلی کیپچر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل ایک میڈیکل امیجنگ ماڈل جو ہے اگر صرف ایک ہاسپٹل کے ڈیٹا پہ ایک کنٹری کے اندر ایک ہاسپٹل کے ڈیٹا پہ ٹرین کیا گیا ہے تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اٹ جنرلائزز ٹو گلوبل کلینکل سیٹنگز۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے دیٹ از بینچ مارک اسٹیٹس۔ اگر آپ کا جو ڈیٹا سیٹ ہے اٹس اے ریکگنائزڈ بینچ مارک ان دا فیلڈ تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پیپرز جو ہیں وہ اسٹیبلش بینچ مارکس پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کمپیئر کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اور یہ زیادہ ٹرسٹ وردی بھی ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس ڈیٹا سیٹ پہ کام کیا ہوتا ہے، وہ کام کر چکے ہوتے ہیں۔ فورتھ جو ڈائمینشن ہے دیٹ از ریسنسی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کرنٹ ہے، ریسنٹ ہے۔ فاسٹ موونگ فیلڈز کے اندر پرانے بینچ مارک ڈیٹا سیٹس جو ہیں جو ریئل ورلڈ کنڈیشنز ہیں ان کو پراپرلی جو ہیں وہ کیپچر نہیں کرتے۔ ایک ایسا پیپر جس میں 2012 کا ڈیٹا سیٹ یوز کیا گیا ہے اور وہ پیپر جو ہے وہ 2024 میں پبلش ہو رہا ہے تو اس پہ سیریس کویسچن ریز ہوتا ہے کہ اتنا پرانا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کیوں یوز کیا گیا۔ چیک پوائنٹ 5 جو ہے دیٹ از آر دا ریزلٹس آنیسٹلی پریزنٹڈ۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ریزلٹس جو ہیں وہ آنیسٹلی پریزنٹ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ سو دس چیک پوائنٹ ریکوائرز یو ٹو ریڈ دا ریزلٹ سیکشن بریفلی۔ اس میں کچھ اس طرح کے سگنلز ہیں جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو ریزلٹس ہیں جو پریزنٹ کیے گئے ہیں وہ آنیسٹ ہیں یا ڈس آنیسٹ ہیں۔ پازیٹیو سگنلز میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ریزلٹس آر کمپیئرڈ اگینسٹ ملٹیپل بیس لائنز اینڈ کمپیٹنگ میتھڈس۔ اگر ریزلٹس جو ہیں ان کو ملٹیپل کمپیٹنگ میتھڈس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے تو یہ ایک پازیٹیو سگنل ہے۔ دوسرا جو پازیٹیو سگنل ہے دیٹ از پرفارمنس از رپورٹڈ آن ملٹیپل میٹرکس ناٹ جسٹ دا ون دیٹ میکس دس میتھڈ لک بیسٹ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملٹیپل میٹرکس پہ اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا گیا ہے، کسی ایک میٹرک جس پہ کہ اس کے رزلٹ اچھے آ رہے تھے صرف اس پہ جو ہے وہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔ تیسرا جو پازیٹیو سگنل ہے دیٹ از فیلئر کیسز اینڈ ایرر انالیسز از ڈسکسڈ۔ فورتھ پازیٹیو سگنل ہے
کہ جی اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکینس از رپورٹڈ ویئر اپروپریٹ۔ ففتھ پازیٹیو سگنل ہے کہ ایبلیشن اسٹڈی شوز دا کنٹریبیوشن آف ایچ کمپوننٹ آف دا پرپوزڈ میتھڈ۔ اچھا، ریڈ فلیگس کیا ہوں گے کہ فار ایگزامپل اگر صرف ایک ہی بیس لائن کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے اور وہ بھی ایک ویک بیس لائن ہے، یہ ایک ریڈ فلیگ ہوگا۔ ریزلٹس جو ہیں وہ صرف ایک ہی میٹرک پہ کمپیئر کیے گئے ہیں وچ ہیپنس ٹو فیور دس میتھڈ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ریڈ فلیگ یہ ہے کہ فیلئر کیسز یا لیمیٹیشنز کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور ریڈ فلیگ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ پرفارمنس جو ہے اس پہ کلیم تو کیا گیا ہے لیکن کسی ریسنٹ ورک کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ فگرز اور چارٹس جو ہیں وہ مس لیڈنگ ہیں، اس میں جو ایکسز ہیں وہ ٹرنکیٹڈ ہیں اور جو ایگزامپلز آپ کو دکھائی گئی ہیں وہ چیری پکڈ ہیں۔ ایک ایسا پیپر جو صرف اور صرف آپ کو اپنے بیسٹ ریزلٹس دکھاتا ہے اور باقی سب کچھ ہائڈ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں رپورٹ کی گئی ہیں، اس میں جو فائنڈنگز رپورٹ کی گئی ہیں وہ آنیسٹ نہیں ہیں۔ اور ایک لٹریچر ریویو اگر آپ بلڈ کریں گے ڈس آنیسٹ پیپرز پہ یا ڈس آنیسٹ ریزلٹس پہ، تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ سینڈ کے اوپر بنانے جا رہے ہیں۔ چیک پوائنٹ 6 جو ہے دیٹ از آر دا کلیمز پرپورشنل ٹو دا ایویڈنس۔ یہ والا جو پرنسپل ہے یہ بہت کامنلی وائلیٹ کیا جاتا ہے ایکیڈمک ریسرچ کے اندر۔ ایک پیپر جو ہے وہ کلیم کرتا ہے اپنے ایبسٹریکٹ کے اندر یا اپنے کنکلوژن کے اندر کہ ہم نے جو ہے وہ ایک بریک تھرو کر دیا ہے، اور لیکن اس کے ریزلٹس کو جب ہم دیکھیں تو اس کے ریزلٹس میں وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہوتا جس کے بارے میں ایبسٹریکٹ یا کنکلوژن کے اندر کلیم کیا گیا ہوتا ہے۔ A paper evaluated on one dataset, one language and one clinical context cannot claim that it solves the problem globally۔ اگر ایک پیپر جو ہے وہ 2% امپرومنٹ لے کے آ رہا ہے تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے ایک بریک تھرو جو ہے وہ لے آیا ہے۔ ایک ایسا پیپر جس میں 20 پارٹیسپینٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے، وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ یونیورسل ہیں۔ اوور اسٹیٹڈ کلیمز جو ہیں یہ ایک سیریس کوالٹی پرابلم ہے۔ یہ ریڈر کو مسلیڈ کرتے ہیں، یہ لٹریچر کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس طرح کے کام کو سائٹ کریں گے سو آپ اپنا لٹریچر ریویو جو ہے اس کو بھی ڈسٹارٹ کر دیں گے۔ جب بھی آپ کنکلوژن یا ابسٹریکٹ پڑھیں تو خود سے یہ سوال کریں کہ کیا جو ایویڈنس ہے وہ ان کلیمز کو سپورٹ کرتا ہے۔ If the claim is significantly bigger than the evidence, note this as the limitation. Do not cite it as if the claim is proven. So آپ نے اس کو ایسے سائٹ نہیں کر دینا کہ جی اگر کنکلوژن یا ابسٹریکٹ میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو وہ پروون ہے، بلکہ آپ نے اس کو ریزلٹس میں سے خود سے دیکھنا ہے کہ ریزلٹس اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر تو وہ نہیں کرتے تو آپ نے اس کو ایسے سائٹ کرنا ہے کہ پیپر جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ a paper demonstrated that X under specific conditions which may or may not generalize۔ چیک پوائنٹ 7 ہے has the paper been retracted۔ یہ ایک فائنل چیک پوائنٹ ہے اور یہ نان نیگوشیبل ہے، اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ پیپرز جو ہیں وہ اوکیجنلی ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں پبلیکیشن کے بعد۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو ریسرچ کمیونٹی ہے یا جنرل ایڈیٹرز ہیں وہ کسی بھی پبلشڈ پیپر کے اندر کچھ ایررز جو ہیں وہ ڈسکور کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیٹا جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، پیپر کے اندر پلیجرزم ہے، یا کچھ اور سیریس پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ کام جو ہے وہ انویلیڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ریٹریکٹڈ پیپر جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ کمیونٹی نے اس کو آفیشیلی انویلیڈیٹ کر دیا ہے۔ تو ایسے کام کو سائٹ کرنا جو کہ ریٹریکٹ ہو چکا ہے، چاہے آپ کو پتہ ہو یا آپ انجانے میں اس کو کر دیں، یہ ایک سیریس ایکیڈیمک ایرر ہے۔ سو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو ریٹریکشن واچ، اے ڈیٹا بیس دیٹ ٹریکس ریٹریکٹڈ پیپرز فرام ایچ فیلڈ۔ اسی طرح سے آپ اسکوپس یا ویب آف سائنس ڈیٹا بیسز جو ہیں ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ریٹریکٹڈ پیپر ہیں اس کو اسپیشلی جو ہے وہ فلیگ کیا گیا ہوتا ہے تاکہ آپ
کو اندازہ ہو جائے کہ یہ والے پیپر جو ہیں ان کو سائٹ نہیں کرنا، ان کو یوز نہیں کرنا۔ سو اس اسٹیپ میں آپ کو مے بی 30 سیکنڈز ہی لگیں، لیکن یہ آپ کو اس ڈیمیج سے بچا لیں گے جو کہ آپ جب 3 سے 4 ماہ کام کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو ریٹریکٹڈ پیپر ہے، اس کو تو ہم نے یوز نہیں کرنا، تو یہ چیز آپ کو پہلے ہی چیک کر لینی چاہیے۔ سو جو کمپلیٹ ایویلویشن چیک لسٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلا یہ پوائنٹ تھا کہ پیپر جو ہے وہ پیئر ریویوڈ ہے یا نہیں ہے، سیکنڈ تھا کہ وہ لیجیٹیمیٹ وینیو میں پبلش ہوا ہے یا نہیں ہوا، تھرڈ یہ ہے کہ اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے، فورتھ چیک لسٹ کے اندر جو پوائنٹ ہے دیٹ از اپروپریٹ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ یوز ہوا ہے یا نہیں ہوا، ففتھ جو ہے دیٹ از آنیسٹ ریزلٹس، سکستھ جو ہے دیٹ از پرپورشنل کلیمز، اور سیونتھ جو ہے دیٹ از ناٹ ریٹریکٹڈ۔ سو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سارے چیکس اپلائی کرنے کے بعد، نیرو سٹیپ کے بعد، بگ سٹیپ کے بعد آپ نے یہ والے چیکس بھی اپلائی کرنے ہیں کہ یہ پیپر جو ہے یہ آپ کا ٹرسٹ جو ہے تب ون کرے گا جب یہ ان چیک پوائنٹس کو پاس کر لے گا۔ اگر تو کوئی بھی پیپر جو ہے اس میں یہ سارے چیک پوائنٹس جو ہیں وہ چیک ہو جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کو آرام سے سائٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ریٹریکٹڈ ہے پھر تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو بالکل سائٹ نہیں کریں گے، اور باقی اگر اس میں کوئی 1-2 چیک پوائنٹ جو ہے وہ چیک نہیں ہوتا تو آپ اس کو کیئرفلی جو ہے وہ سائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیپر آپ کو ملتا ہے جس میں واقعی کوئی اس کی کوالٹی کا پرابلم ہوتا ہے، لیکن یہی وہ پیپر ہے جو کہ آپ کے اسپیسیفک آسپیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور آپ اگر اس کو کٹ کر دیں گے اپنی لسٹ میں سے تو آپ کے لٹریچر کے اندر ایک ویزیبل گیپ جو ہے وہ رہ جائے گا۔ ایسی سچویشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے اس کے ریزلٹس کو رپورٹ نہیں کرنا کہ وہ ایک اسٹرانگ پیپر ہے، بلکہ آپ نے اس کو کریٹیکلی جو ہے وہ سائٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایسے نہیں لکھیں گے کہ اسمتھ ایٹ آل پرووڈ دیٹ ٹرانسفارمر ماڈلز آؤٹ پرفارم سی این اینز ان میڈیکل امیج سیگمنٹیشن۔ اس کی بجائے آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ اسمتھ ایٹ آل رپورٹڈ امپرووڈ پرفارمنس یوزنگ ٹرانسفارمر ماڈلز in medical image segmentation, though these findings were limited to a single institution dataset of 150 cases, constraining the generalizability of the results. So آپ کو آئیڈیا ہوا کہ سیم پیپر کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں، سائٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی لمیٹیشن کے بارے میں آنیسٹ ہیں۔ سو آپ اس طرح سے کیا کریں گے کہ اپنی کریڈیبلٹی کو پروٹیکٹ کریں گے۔ کیونکہ آپ اوور سٹیٹ نہیں کر رہے کسی پیپر کے ریزلٹس کو، جو ہیں سو ہیں۔ سو بیسیکلی جب سپروائزر یا ریویورز آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کریٹیکلی انگیج ہونا ہے لٹریچر کے ساتھ، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے دے ڈو ناٹ وانٹ دیٹ یو جسٹ فائنڈ گڈ پیپرز۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ڈیمانسٹریٹ کریں کہ آپ کو ڈفرینس کا پتہ ہے کہ اسٹرانگ فائنڈنگ کیا ہے اور لمیٹیشن جو ہے وہ کیا ہے، اور آپ یہ کیسے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی رائٹنگ میں اس طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ سو کریٹیکل سائٹیشن جو ہے اٹ از ون آف دا کلیئرسٹ سگنلز آف اے میچور ریسرچر، سو یو نیڈ ٹو یوز دس۔ اچھا، کچھ اسپیشل کیسز ہیں جس کے بارے میں اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہمیں سائٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو میں دوبارہ اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے میں ان تینوں چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے کانفرنس پیپرز۔ سو کانفرنس پیپرز جو ہیں وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ کے اندر کانفرنس پیپرز جو ہیں وہ ایک پرائمری وہیکل ہیں، اس میں سگنیفیکنٹ ریسرچ جو ہے وہ پبلش ہوتی ہے۔ تو نیورو آئی پی ایس کی بات کر لیں، سی وی پی آر ہے، اور اس طرح کی جو ڈفرینٹ ویل نون کانفرنسز ہیں، ان کا جو پیئر ریویو پروسیس ہے وہ بہت ریگرس ہوتا ہے، بہت ٹف ہوتا ہے، اور جرنلز جو ہیں اس کے کمپیریٹیو ہوتا ہے۔ سو یس، آپ کانفرنسز کو ضرور سائٹ کریں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ان کی کور رینکنگ جو ہے وہ کیا ہے۔ اے اسٹار یا اے رینکنگ ہو تو وہ ایک ایکسیلنٹ سورس ہے، اس کے مقابلے میں اگر سی رینکڈ کانفرنس ہے یا ان رینکڈ کانفرنس ہے تو اس کو آپ مزید اسکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پری پرنٹس کی بات ہے،
تو پری پرنٹس کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکشنز کر چکے ہیں کہ اے آئی اور مشین لرننگ کے اندر ہم آرکائیو کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آرکائیو پہ پیپر پڑا ہوا ہے تو مے بی وہ کسی وینیو میں پبلش بھی ہو چکا ہو. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم جو پبلش پیپر ہے اس کو سائٹ کریں، یا جو اسٹیبلش ریسرچرز ہیں اگر انہوں نے بہت زیادہ اس پیپر کو سائٹ کیا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو پیپر ہے وہ یوزفل ہے اور ہم اس کو سائٹ کر سکتے ہیں. تیسری جو چیز ہے جو کہ ایک کویشچن ریز ہوتا ہے وہ گرے لٹریچر کے حوالے سے ہے. گرے لٹریچر میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ رپورٹس آ جاتی ہیں، وائٹ پیپرز آ جاتے ہیں، گورنمنٹ ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں اور انڈسٹری پبلیکیشنز آ جاتی ہیں. ایسے ڈاکومنٹس جو کہ ٹریڈیشنل اکیڈیمک میں پبلش نہیں ہوئے بلکہ کسی اور وینیو میں پبلش ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے گرے لٹریچر میں آتے ہیں. گرے لٹریچر جو ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان ریلائبل ہوتا ہے. فار ایگزامپل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ جو ہے وہ ریلائبل ہوگی، اسی طرح سے کنٹری نے یا کسی آرگنائزیشن نے ڈیٹا کچھ ریلیز کیا ہے تو وہ ریلائبل ہوگا، لیکن وہ پیئر ریویو کے پروسیس سے نہیں گزرا ہوتا اور اسے ہمیں میتھڈالوجی یا اپنی تھیوریٹیکل کلیم کے طور پہ یوز نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کو کانٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ یا موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ صرف یوز کر سکتے ہیں. سو یو ڈو ناٹ یوز اٹ ایز فاؤنڈیشن فار اے سائنٹیفک آرگیومنٹ. اچھا، یہ ایویلویشن اسٹیپ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو شروع میں ایسے لگے گا کہ یہ آپ کی سپیڈ کو سلو کر رہی ہے. آپ کے پاس 7 چیک پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے ہر پیپر پہ اپلائی کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ ٹائم لگے گا. اگر آپ کے پاس 40-50 پیپرز ہیں جو پہلے سے آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں تو ہر پیپر کو آپ نے 7 چیک پوائنٹس پہ چیک کرنا ہے. لیکن بیسیکلی ہوگا کیا کہ اگر آپ کنسسٹنٹلی 2 سے 3 ویکس ان چیک پوائنٹس کو اپلائی کریں گے تو یہ ساری چیک لسٹ آپ انٹرنلائز کر لیں گے اور یہ آپ کی ایک نیچرل انسٹنکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ ریڈ فلیگز نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو فار ایگزامپل ریڈ فلیگز نظر آنے لگیں گے کسی بھی پیپر کا جب آپ ابسٹریکٹ پڑھیں گے. آپ کو پتہ لگ جائے گا پریڈیٹری جرنلز کا جیسے ہی آپ دیکھیں گے، اور یہ انسٹنکٹ جو ہے آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا، اور آپ ریزلٹ سیکشن جو ہے اس کو کریٹیکل آئی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں گے. اس چیز کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ریسرچ لٹریسی، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سکل ہے. اور یہ صرف اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ لٹریچر ریویو لکھ رہے ہیں، بلکہ کل کو آپ کسی بھی نئے ریسرچ پیپر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئکلی جو ہے ایک انسٹنکٹ جو ہے آپ کے اندر ڈیولپ ہو چکا ہوگا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس پیپر کی کریڈیبلٹی کا. جو ایکسپیرینس ریسرچرز ہیں وہ یہ کام آٹومیٹکلی کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ چیک لسٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایئرز آف ان گائیڈڈ ایکسپیرینس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں سیکھیں گے تو یہ اگر چیک لسٹ آپ فالو کریں گے تو آپ بہت کوئکلی جو ہے یہ انسٹنکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں گے. ایویلویشن سٹیپ کے اندر جو ٹولز آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ان کی یہاں پہ ایک لسٹ ہے، اس میں سے کچھ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. کچھ ایک آدھے ٹولز جو ہیں یہ ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ اس کو خود جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ریٹریکشن واچ ہے. ریٹریکشن واچ از دا گلوبل ڈیٹا بیس آف ریٹریکٹڈ پیپرز. آپ اس میں کسی بھی پیپر کا یا آتھر کا نام لکھ کے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں. اگر تو وہ ریزلٹس میں آتا ہے تو آپ اس کو سائٹ نہیں کریں گے. اس میں کوئی بھی لاگ ان جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ فری ہے. دوسری جو سائٹ ہے دیٹ از سائمیگو جنرل رینکنگ. اس میں آپ جنرل کی لیجیٹیمیسی اور کوارٹائل جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ بیلز لسٹ ہے. اٹس بیسیکلی اے مینٹینڈ بلیک لسٹ آف پریڈیٹری پبلیشرز، اور کوئی بھی انفیملیئر جرنل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جا کے چیک کر لینا چاہیے. نیکسٹ جو ہے دیٹ از اسکوپس سورس لسٹ، جو کہ scopus.com/sources پہ اویلیبل ہے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جرنل جو ہے وہ اسکوپس کے اندر انڈیکسڈ ہے یا نہیں ہے. سو یہ ایک سمپل لیکن پاورفل لیجیٹیمیسی چیک ہے. نیکسٹ کو ریفرنس رینکنگز ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ آپ کانفرنس کی ٹیئر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ کی فیلڈز کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں. نیکسٹ جو ہے دیٹ از تھنک چیک سبمٹ. یہ جو ویب سائٹ ہے اٹس اے گائیڈڈ چیک لسٹ ٹول فار آئیڈینٹیفائنگ ٹرسٹ وردی جرنلز. اوریجنلی یہ ڈیزائن کیا گیا تھا آتھرز کے لیے جو کہ پیپر کہیں سبمٹ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایکولی یوزفل ہے
سورسز کو ایویلویٹ کرنے کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ ریسرچ گیٹ ہے. ریسرچ گیٹ کے اندر جو ہے وہ آتھرز فریکوینٹلی اپنے پیپرز اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کچھ آتھرز جو کہ وہاں پہ اویلیبل ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیپرز آپ کو پرووائڈ کر دیں. لاسٹلی میں ایک ایسی پرابلم کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو کہ 2026 کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور بہت سارے ریسرچرز اسپیشلی نیو ونز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ دیٹ از اے آئی جنریٹڈ پیپرز. جیسے جیسے لارج لینگویج ماڈلز LLMs کے اندر ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی طرح سے یہ بہت ایزی ہو گیا ہے لوگوں کے لیے ٹیکسٹ جنریٹ کرنا جو کہ ریئل لگتا ہے اور لوگ اس کو یوز کر کے پیپرز لکھ رہے ہیں. کچھ اس میں سے پیپرز ایسے ہیں جو کہ کانفرنس یا جرنلز کے اندر پبلش بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایمرجنگ پرابلم ہے, یہ ایک سیریس پرابلم ہے اور اس کے اگینسٹ آپ خود کو کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے ایویلیویشن کا فریم ورک دیکھا ہے وہ زیادہ تر اے آئی جنریٹڈ پیپرز کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا. فار ایگزامپل میتھڈالوجی جو ہے وہ ویگ ہوگی, ڈیٹا سیٹ جو ہیں وہ ان ویریفائیبل ہوں گے, کلیمز جو ہیں وہ ان کو ایویڈنس جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے, ریزلٹس جو ہیں وہ سسپیشیسلی پرفیکٹ ہوں گے. یہ سارے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جو بیسیکلی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی کیئرلیس ہیومن نے پیپر لکھا ہے یا مے بی اے آئی جنریٹڈ ہے. دوسرا جو میتھڈ ہے جس سے آپ خود کو سیو کر سکتے ہیں دیٹ از چیک ویدر آ پیپر ہیز آ DOI, یعنی کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس پیپر کا ایک پراپر ڈاکومنٹ آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر ہے یا نہیں ہے. جب بھی کوئی پیپر کسی پراپر اچھی جگہ پہ پبلش ہوتا ہے تو اس کو ایک DOI ملتا ہے جو کہ یونیکلی اس پیپر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اگر تو یہ DOI جو ہے یہ ایک لیجیٹیمیٹ ویب سائٹ پہ آپ کو لے جاتا ہے جو کہ پراپر کسی پبلشر کی ویب سائٹ ہے جو کہ پریڈیٹری نہیں ہے تو آپ اس پہ رلائی کر سکتے ہیں. ادروائز AI سے جو پیپرز کریٹ کیے جاتے ہیں وہ آفن سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو DOIs ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ کو پیپر کے بارے میں کچھ چیز ایسی لگ رہی ہے جو کہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہی, فار ایگزامپل اس کی رائٹنگ بڑی جنیرک ہے, جو سائٹیشنز ہیں وہ کلیم کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں, میتھڈالوجی جو ہے وہ ویگ ہے, یہ جو انسٹنکٹ ہوگا آپ کا جو ڈیولپ ہوا ہوگا اس پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو کیئرفلی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اور آپ اس پیپر کے آتھرز کو سرچ کریں گے, اس کے جرنل کو دیکھیں گے اور پھر آپ وہ چیک لسٹ اپلائی کریں گے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ AI جنریٹڈ پیپر ہے اور آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. لیٹس برنگ دس ٹوگیدر. جو ہمارا ایویلویشن کا سٹیپ ہے, جو ایویلویٹ کا سٹیپ ہے, اٹس اے کوالٹی گیٹ آف دا فائنڈر پیرامڈ اور یہ ایک انٹرنل کوالٹی سگنل آپ کو پرووائڈ کرتا ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ پیپرز کا جو اپنا کانٹینٹ ہے وہ کتنا اچھا ہے. اور یہ جو 7 پوائنٹ چیک لسٹ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ از اٹ پیئر ریویوڈ یا پبلشڈ ان این انڈیکس جرنل اور ریکگنائزڈ کانفرنس. سیکنڈلی ہم نے دیکھا کہ از دا وینیو لیجیٹیمیٹ, انڈیکسڈ ان اسکوپس اور ویب آف سائنس, ناٹ ان بیلز لسٹ. تھرڈ ہم نے یہ دیکھا کہ از دا میتھڈالوجی کلیئر, ڈیٹیلڈ اینڈ ریپروڈیوسیبل. فورتھ ہم نے یہ دیکھا کہ از دا ڈیٹا سیٹ اپروپریٹ ان سائز, ڈائیورسٹی اینڈ بینچ مارک اسٹیٹس. ففتھ ہم نے دیکھا کہ آر دا ریزلٹس آنیسٹلی پریزنٹیڈ ود ملٹیپل بیس لائنز اینڈ میٹرکس. سکس ہم نے دیکھا کہ آر دا کلیمز پروپورشنل ٹو دا ایویڈنس اور دے اوور اسٹیٹڈ. سیونتھ اور فائنل پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ ہیز دا پیپر بین ریٹریکٹیڈ. اگر تو ایک پیپر یہ سارے جو چیکس ہیں ان کو پاس کر جاتا ہے تو آپ ان کو کانفیڈنٹلی جو ہے وہ سائٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کی کہ اگر اس میں کچھ چیک پوائنٹس کو وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا تو مے بی آپ کو ان کو کٹ کر دینا چاہیے. جیسے جیسے آپ اس کو یوز کریں گے اس چیک لسٹ کو ویسے ویسے یہ آپ کی ایک ریسرچ ہیبٹ بن جائے گی اور ود ان ویکس اٹ ول گیٹ آٹومیٹک. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. ہم وسیمز لٹریچر فائنڈر پیرامڈ کے اندر بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں.
ابھی تک ہم نے فیلڈ، آئیڈینٹیفائی، نیرو، ڈگ، ایویلویٹ کو دیکھا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ لٹریچر ریویو لکھنے سے پہلے ہم کس طرح سے لٹریچر کو سٹرکچر یا سنتھیسائز کر کے، ریفائن کر کے بیسٹ پیپرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنا لٹریچر رائٹ اپ جو ہے اس کو سٹارٹ کر سکیں۔